سر قومی ایجنڈا فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن سنجیدہ بھی لے رہی ہے حکومت اور اپوزیشن اس قومی ایجنڈے کو؟ دیکھیے وقاص، اس میں جب آپ قومی ایجنڈا کی بات کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں وہ بیانات حکومت کے یاد نہ ہوں اسی حوالے سے، یعنی جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کے حوالے سے، جب سے ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا قصہ سننا شروع کیا ہے، جس طرح علیہ وسلم کی کہانیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر اوورسیز ووٹنگ رائٹس ہیں ان کی بات، جو کہ بنیادی طور پر یہ دو سب سے بڑی اصلاحات ہیں جو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، جب سے ان کی کہانی شروع ہوئی ہے تو کبھی آپ کو اس طرح کا لب و لہجہ سننے کو ملا ہے جو اب فواد چودھری صاحب کا آ رہا ہے؟ کافی چینج نظر آ رہا ہے. دیکھیں نا تبدیلی کس طریقے سے، ہر طرح کی تبدیلی اب آنی شروع ہو گئی ہے، جو اصل میں آنی تھی شاید وہ نہیں آئی، لیکن دیگر قسم کی تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. پہلے دن سے حکومت کا رویہ اپوزیشن کی طرف ایک بہت ہی کانفرنٹیشنل رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پہلے دن سے وہ تو ان کو یعنی کہ ایک لیگل اپوزیشن میں نہیں مانتے. جی، یعنی اب لیڈر آف دی اپوزیشن کو وزیر اعظم صاحب بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھنا، میں نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. تو اگر آپ نے وہ سب کچھ نہیں کرنا تو پھر اس موقع پر آپ کس طریقے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اصلاحات کریں. تو یہ بہت سارے تضادات ہیں جو حکومت کی رویے میں تھے، جو کہ وقاص پہلے دن سے ہم سب کے ساتھ ساتھ اور دیگر لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے نظام نہیں چل سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام طور اپوزیشن کو ڈی لیجٹمائز کر دیں اور آپ کہیں کہ جناب ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے، تو ویسے بائی چانس اسمبلی میں آ گئے اور ہم نے صرف وہی کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہم اپنا ایجنڈا لے کے آئیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو معاملہ ہے اس میں کتنی بار ان لوگوں نے، حکومت نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ای وی ایمز تو آئی ہی آئی، ہر حال میں آئے گا، ہر حال میں اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. بالکل. اچھا، اس کے بعد انہوں نے وہ ای وی ایمز بنانا شروع کر دیں، اس کا ایک وہ پروٹوٹائپ بھی بنایا گیا، وہ دکھایا بھی گیا. اس پہ الیکشن کمیشن کو خود اعتراضات تھے، یاد ہوگا آپ کو، اور انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ یہ جو مشینز ہیں ان کا یعنی اصولی طور پر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب تک آپ ان کو باقاعدہ طور پر ٹیسٹ نہیں کریں گے، ٹھوک بجا کے آپ یہ چیک نہیں کریں گے کہ اس کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، جب تک الیکشن کمیشن خود یہ نہیں کہے گا کہ جی ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، تب تک آپ کو زور زبردستی تو نہیں ہے. لیکن یہ گورنمنٹ تو زور زبردستی کر رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی جی کوئی مانے نہ مانے ہم نے یہ بنانا ہے، اور کو مانے یا نہ مانے اگلے الیکشن اسی کے تحت ہونے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھیں جی وزیر اعظم عمران خان جب کرکٹ کیپٹن تھے یا کرکٹر تھے تو انہوں نے نیوٹرل امپائر جو تھے وہ متعارف کرائے، وہ ایگزامپل. یہ تو کچھ اور ہی ہے. اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تو سارا قومی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے وہ دھونس دھمکی سے یہ اصلاحات پاس کرنا چاہ رہے تھے اس میں تو ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے. اب آپ مجھے وقاص آپ خود سوچیں کہ یہ آپ کی کس طرح کی ایک سیاسی یا پارلیمانی پلاننگ ہے کہ آپ ایک معاملے کو ادھر تک لے آئے ہیں کہ بالکل آپ نے اس کو پاس کروانے کے لیے آپ نے جوائنٹ سیشن بھی کال کر لیا ہے، اور بالکل وزیر اعظم صاحب نے اس پہ ان لوگوں کو بلا کے تمام اپنے ممبران کو یہ بھی کہہ دیا کہ کل آپ نے جانا ہے اور آپ نے جہاد کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے تو اتحادی ساتھ نہیں ہے. یہ کس طرح کی پولیٹیکل مینجمنٹ ہے؟ تو آبویسلی حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ کسی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ زور زبردستی سے کام کروائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ای وی ایم کا جیسے ہم نے بات کی ہے سر، ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے ان کے نزدیک یہ بات اہم ہو کہ اگر ای وی ایم آئے گا تو الیکشن میں دھاندلی رک جائے گی. اچھا چلیں ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں، ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں کیونکہ نیتوں کے حال تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ان کی نیت بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ ازیوم نہیں کرتے جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے یہ دھاندلی کرانا چاہتے ہیں اور یہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو آر ٹی ایس نے کیا تھا 2018 میں. ہم یہ بھی ازیوم کر لیتے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر دیکھیے نا، ایک سمپل سی بات ہے وقاص، میں نے اور آپ نے، یا چلے میں آپ کو کرکٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں. جی، آج کل چل بھی رہی ہے نا. دو ٹیموں نے میچ کھیلنا ہے اور ایک ٹیم کہتی ہے کہ یہ والا جو آپ کا رول جو آپ بنا رہے ہیں میں اس کے تحت مجھے نہیں ایکسیپٹیبل. کیا وہ گیم ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اگر آپ ایک میچ میں آپ یہی آپ کو کلیئر نہیں ہے، وہ کہہ جی نہیں ایل بی ڈبلیو ایسے ہوگا،
وہ کہہ نہیں LBW ایسے ہوگا. اگر وہی کلیئر نہیں ہے تو پھر گیم ہی نہیں ہو سکتی. تو جب تک یہ جو الیکشن کا میچ ہے، جب تک اس کے رولز تمام تر پلیئر اگری اپون نہیں کریں گے تو وہ میچ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمپل سی بات ہے. اسی لیے ہم ازیوم بھی کرتے ہیں کہ جی EVM بالکل صحیح نیت سے ہو رہی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے. اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں جب تک ہم کنونس نہیں ہوں گے تب تک ہمیں الیکشنز کے تحت نہیں کرانے چاہیے، یا اگر ان کے اتحادی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم کنونس نہیں ہوں گے تب تک ہمیں الیکشن اس کے تحت نہیں کرانے چاہیے، تو حکومت کو کہنا چاہیے جی ٹھیک ہے